السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ حضرت لقمان کے بارے میں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے جو بڑے نیک بندے تھے انہوں نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحت کی۔ حضرت لقمان اللہ کے بہت نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ تو اس بات کا جو ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں جو بہت مشہور ہے کہ یہ ایک غلام تھے۔ ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر پھر ان سے کہا گیا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، تو پھر وہ وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان کی کہ انہوں نے کتنی کمال کی بات کہی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل، فہم، سمجھ سارا کچھ عطا کیا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا، راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے، یعنی کہ جہاں پر بولنے کی ضرورت ہو وہیں بولا جائے، نہیں تو خاموشی اختیار کر لی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی وہ میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے 9 نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھیں، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کی ایک صورت میں سارا کچھ بتا دیا کہ حضرت لقمان نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور ہمیں بتلایا کہ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے بیٹوں کو، اور بیٹوں کو نہیں بلکہ بیٹیوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، سب کو نصیحت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے یہ جو باتیں انہوں نے سکھائیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا ہے، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ سب سے پہلے نصیحت کی تو وہ بھی کس بات کی کہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو کبھی معاف ہی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو سارے گناہ معاف فرما دوں سوائے شرک کے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس سے بچنے کی نصیحت کرنی چاہیے، یعنی کہ عقیدہ توحید کی نصیحت کرنی چاہیے۔ دوسری کیا نصیحت کی ہے، میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو، یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا، یعنی کہ کوئی گناہ یا کوئی کام، تو اللہ کے ہاں چھپا ہوا نہیں ہوگا، خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے، یعنی کہ اپنے بیٹے کو اس سے خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز یا چھپی ہوئی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو تم جو بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم کوئی بھی یعنی کہ چھپ کر کوئی بھی کام کرو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تیسری نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا اور حکم دینا بھلائی کا، اچھائی کا، اور روکنا کس سے، برائی سے۔ اور تمہیں اگر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تبلیغ اور یہ راہ حق جو ہے یہ پہنچاتے ہوئے اگر تکلیف آ جائے تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ صبر سے کام لینا ہے، صبر کا دامن جو ہے نا وہ تھامے رکھنا ہے، کیونکہ یہ پختہ کاموں میں سے ہیں، اور اہل عزم و ہمت والے جو ہیں نا ان کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جیسے صحابہ کرام نے لیا، اور اس کے بغیر تو فریضہ تبلیغ کی ادائیگی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے، اور لوگوں کے سامنے اپنا گال نہ پھلانا، اس کا مطلب ہے یعنی تکبر نہ کرنا،
کہ لوگوں کو حقیر سمجھ لینا اور جب وہ تم سے بات کریں تو ان سے منہ پھیر لے یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیر لے. جیسے آج کل انسان سمجھتا ہے کہ میرے بغیر تو کوئی کام جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، یا میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے سامنے تم کیا چیز ہو. تو یہ اپنے آپ میں تکبر یعنی کہ کرنا، پیدا کرنا، اور اپنے آپ میں یہ سمجھ لینا کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تم تو حقیر ہو، اس طرح سے. تو اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ ہو سکتا ہے تم میں بھی یہ تکبر آ جائے، یعنی کہ اس طرح سے ہو کہ میرا باپ تو بڑا دانا تھا، میرا باپ تو بڑا حکیم، میرے باپ کو تو لوگ بہت زیادہ جانتے تھے، تو یہ سمجھ کر تو تکبر نہ آ جائے. تو اس میں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا. رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. اور نہ ہی تو زمین پر اترا کر چلنا. اور کیا نصیحت کی کہ نہ ہی تو زمین پر اترا کر چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شیخی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اور اپنی چال میں میانہ روی رکھنا، یعنی کہ کوئی کام بھی کرو تو نہ بہت زیادہ اور نہ کم. خرچ کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنا، یعنی کہ ہر کام میں میانہ روی جو ہے نا، درمیانہ راستہ وہ چننا چاہیے. اور آگے کیا نصیحت کی کہ چیخ یا چلا کر بات نہ کرنا، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا جو ہے نا وہ اگر پسندیدہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو گدھے کی آواز جو سب سے اچھی سمجھی جاتی، کیونکہ گدھا جو ہے وہ بہت اونچی آواز میں بولتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو. تو اگر یہ ہم آیت جو ہے لکھ کر اس کو گھر میں لگا لیں تو نہ صرف ہم اس پر عمل کریں گے بلکہ ہمارے بچے، بڑے بوڑھے، یعنی کہ گھر میں جو بھی آنے جانے والا ہے فرد ہے وہ بھی دیکھے گا تو وہ بھی اس پر انشاءاللہ عمل ضرور کرے گا. اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 9 نصیحتیں کی اور 4 بار میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے کہہ کر بلایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے پیار و شفقت سے بات کریں اور یہی نصیحتیں اپنی اولاد کو کریں تاکہ ہماری اولاد آگے جو ہے وہ نیک بنے اور فرما بردار ہماری بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرا.